السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک سریہ کے ذکر میں حضرت خبیب کے شہید کیے جانے کا ذکر ہو رہا تھا. اس کی مزید تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ یہ پہلے صحابی تھے جن کو لکڑی پر باندھ کر شہید کیا گیا، یعنی سلیب کی طرح لٹکا کے شہید کیا گیا. علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ حضرت خبیب پہلے صحابی تھے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سلیب دیے گئے. ایک روایت میں ہے کہ قریش نے حضرت خبیب سے کہا کہ اگر تم اسلام سے رجوع کر لو تو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر تم نے رجوع نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. حضرت خبیب نے کہا اللہ کے راستے میں میرا قتل تو ایک معمولی بات ہے. پھر گویا ہوئے اے اللہ، یہاں کوئی ایسا نہیں جو اس وقت تیرے رسول تک میرا سلام پہنچا دے، اس لیے اے خدا تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دے اور آپ کو بتا دے جو یہاں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وہی نازل ہونے کے وقت طاری ہوا کرتی تھی. ہم نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اور اس پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، وہ مجھے خبیب کا سلام پہنچا رہے تھے. خبیب کو قریش نے قتل کر دیا. روایت ہے کہ قریش نے ایسے 40 آدمیوں کو حضرت خبیب کے قتل کے وقت بلایا جن کے باپ دادا جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے. پھر قریش کے ان لوگوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک نیزہ دے کر کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو قتل کیا تھا. تو ان لوگوں نے خبیب کو اپنے نیزوں کے ساتھ ہلکی ہلکی ضربیں لگائیں. اس پر حضرت خبیب صلیب پر بے چین ہونے لگے. پھر خبیب پلٹے تو ان کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو گیا. انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے چہرے کو اپنے قبلہ کی طرف جانب کر لیا جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے. پھر مشرکین نے خبیب کو قتل کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے پہلے حضرت خبیب کو نیزے چبوئے، شدید اذیت دی اور پھر قتل کیا. جبکہ بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خبیب نے جب اپنے اشعار ختم کیے تو عقبہ بن حارث ان کے پاس آیا اور اس نے حضرت خبیب کو قتل کر دیا. عقبہ بن حارث کی کنیت ابو سروا بیان ہوئی ہے اور بعض روایات میں ذکر ہے کہ ابو سروا
عقبہ بن حارث اس وقت چھوٹا تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ لیا گیا، مگر وار ابو میسرہ عبدری نے کیا۔ بعض علماء نے یعنی بچے کے ہاتھ میں نیزہ پکڑایا بدلہ لینے کے لیے، لیکن اس پہ زور لگایا دوسرے بڑے آدمی نے۔ بعض علماء نے ابو سروا الگ نام ذکر کیا ہے اور عقبہ بن حارث کو اس کا بھائی لکھا ہے۔ جب ابو میسرہ نے وار کیا تو کارگر ثابت نہ ہوا، جس پر ابو سروا نے آگے بڑھ کر نیزے سے کام تمام کر دیا۔ بعد میں عقبہ بن حارث نے، جو کہ فتح مکہ کے وقت اسلام لے آئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابھی چھوٹا تھا اور ابو میسرہ عبدری نے میرے ہاتھ میں برچھی یا نیزہ دیا اور خود میرے ہاتھ کے ذریعے سے خبیب کو مارا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رؤسائے قریش کی قلبی عداوت کے سامنے رحم و انصاف کا جذبہ خارج از سوال تھا۔ چنانچہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بنو الحارث کے لوگ اور دوسرے رؤسائے قریش خبیب کو قتل کرنے اور اس کے قتل پر جشن منانے کے لیے اسے کھلے میدان میں لے گئے۔ خبیب نے شہادت کی بو پائی تو قریش سے نہایت الحاح کے ساتھ کہا کہ مرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ قریش نے، جو غالباً اسلامی نماز کے منظر کو بھی اس تماشے کا حصہ بنانا چاہتے تھے، اجازت دے دی اور خبیب نے بڑی توجہ اور حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر نماز سے فارغ ہو کر قریش سے کہا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز لمبا کروں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت کے پیچھے ڈالنے کے لیے نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ پھر خبیب یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے جھک گئے، وما نبالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی وصال شلم ممزع۔ یعنی جب میں اسلام کی راہ میں اور مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل ہو کر گروں، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اور اگر میرا خدا چاہے گا تو میرے جسم کے پارا پارا ٹکڑوں پر برکات نازل فرمائے گا۔ غالباً ابھی خبیب کی زبان پر یہ اشعار کے آخری الفاظ گونج رہے تھے کہ عقبہ بن حارث نے آگے بڑھ کر وار کیا اور یہ عاشق رسول خاک پر تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ قریش نے خبیب کو ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دیا اور پھر نیزوں کی چوکیں دے دے کر قتل کیا۔ حضرت مسلم اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت آن پہنچا تو خبیب نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ قریش نے ان کی بات مان لی اور خبیب نے سب کے سامنے اس دنیا میں آخری بار اپنے اللہ کی عبادت کی۔ جب وہ نماز ختم کر چکے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی نماز جاری رکھنا چاہتا تھا، مگر اس خیال سے ختم کر دی ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں۔ پھر آرام سے اپنا سر قاتل کے سامنے رکھ دیا اور ایسا کرتے ہوئے اشعار پڑھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِینَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَیِّ جَنبٍ کَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِی وَذَلِکَ فِی ذَاتِ الإِلٰہِ وَإِن یشاء یبارک علی وصال شلم ممزع۔ یعنی جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل ہو کر گروں، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اور اگر میرا خدا چاہے گا تو میرے جسم کے پارا پارا ٹکڑوں پر برکات نازل فرمائے گا۔ خبیب نے ابھی اشعار ختم نہ کیے تھے کہ جلاد کی تلوار ان کی گردن پر پڑی اور ان کا سر خاک پر آ گرا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت خبیب پہلے تھے جنہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی سنت قائم کی تھی۔ حضرت خبیب کی دعا تھی مخالفین کے بارے میں، اور اس دعا کے نتیجے میں ان کا انجام کیا ہوا اس بارے میں لکھا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی، جو بخاری کے شارح ہیں، وہ سریہ رجی کے تحت ایک حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ خبیب نے شہادت کے وقت یہ دعا مانگی کہ اللہم آسہم عددا، کہ
کہ اے اللہ ان دشمنوں کی گنتی کو شمار کر رکھ، یہ جو میرے دشمن ہیں ان کو گنتی کر لے تاکہ ان سے بدلہ لے سکے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ وقتلہم بدادن ولا تبقِ منہم احدا، اور انہیں چن چن کر قتل کر اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ جب حضرت خبیب قتل کیے جانے کے لیے تختہ پر چڑھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ ایک مشرک نے جو یہ دعا سنی کہ اللہم آسہم عددا وقتلہم بددا، یعنی اے اللہ ان کی گنتی کو شمار کر رکھ اور ان کو چن چن کر قتل کر، تو وہ خوف سے زمین پر لیٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ سوائے اس کے جو زمین پر لیٹ گیا، حضرت خبیب کے قتل میں شریک تمام لوگ زندہ نہ رہے، سب ختم ہو گئے۔ اس بارہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہیں بھی باقی جگہوں سے ملتا کہ 1 سال بھی ختم نہ ہوا تھا کہ سب لوگ ختم ہو گئے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے اکثریت ماری گئی، یا تو مارے گئے یا فتح مکہ تک تقریباً سارے ہی اسلام لے آئے، اور یوں حضرت خبیب کی دعا پوری شان سے پوری ہوئی، کچھ تو جہنم رسید ہوئے اور باقی لوگوں کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی۔ ایک سیرت نگار اس حوالے سے لکھتا ہے کہ مشرقین خبیب کی زبان سے کلمات سن کر کانپ اٹھے۔ انہیں یقین تھا کہ خبیب کی یہ بددعا رائیگاں نہیں جائے گی۔ حارث بن برسا وہاں موجود تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ خبیب کی بددعا سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ بددعا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بددعا سن کر وہاں موجود کافروں اور مشرکوں میں سے بعض لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر فرار ہو گئے، کچھ لوگوں کے پیچھے چھپنے لگے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگ گئے بددعا کے اثر سے بچنے کے لیے اپنے رواج کے مطابق۔ کچھ درختوں کی اوٹ میں ہو گئے اور کچھ زمین پر لیٹ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ہم اس بددعا سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے ہاں روایتی طور پر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی آدمی کے لیے بددعا کی جائے اور وہ پہلو کے بل لیٹ جائے تو اس بددعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان اپنے اور اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اپنے والد کے ساتھ اس جگہ پہنچتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد خبیب کی بددعا سے گھبرا گئے۔ انہوں نے مجھے لٹانے کے لیے بہت زور سے زمین کی طرف گھسیٹا۔ میں پیٹھ کے بل گرا۔ گرنے کی وجہ سے مجھے اتنی زبردست چوٹ لگی کہ میں بڑی مدت تک اس کی تکلیف محسوس کرتا رہا۔ حویطب بن عبدالعزیٰ فتح مکہ والے سال مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خبیب کی بددعا سنتے ہی میں نے فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور بھاگ نکلا۔ میں ڈر رہا تھا کہ مبادہ ان کی بددعا کی آواز میرے کانوں کے تعاقب میں آ جائے۔ حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خبیب کی بددعا سے ڈر کر درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں اس دن حضرت خبیب کی بددعا کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر لوگوں کی آڑ لے لی۔ نوفل بن معاویہ دیلی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں خبیب کی بددعا کے وقت موجود تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان کی بددعا سے وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں کھڑا ہوا تھا، ان کی بددعا سے گھبرا گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ قریش کے لوگوں میں اس بددعا کا بہت چرچا رہا۔ 1 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے تک ان کی مجلسوں میں خبیب کی بددعا کا خوف منڈلاتا رہا اور وہ اس پر طرح طرح کے تبصرے کرتے رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس مجمع میں ایک شخص سعید بن عامر بھی شریک تھا۔ یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت تک اس کا یہ حال تھا کہ جب کبھی اسے حضرت خبیب کا واقعہ یاد آتا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ سعید بن عامر جن کا بھی ذکر ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں ملک شام میں انہیں ایک جگہ عامل مقرر فرمایا تھا، اور بعض اوقات انہیں لوگوں کے درمیان ہی اچانک غشی کا دورہ پڑ جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ یہ بیمار شخص ہے جس کو آپ نے ہم پر مقرر فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ حضرت عمر سے ملنے آئے
تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے سعید، تمہیں کوئی بیماری لاحق ہے؟ اس پر وہ عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ حضرت خبیب کو جس وقت قتل کیا جا رہا تھا تو وہاں موجود لوگوں میں بھی شامل تھا، اور اب جب مجھے حضرت خبیب کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے تو خوف کے مارے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خبیب کی نعش کو سولی سے اتارنے کے لیے ایک پارٹی کو روانہ فرمانے کے بارے میں ذکر ہے۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ قریش نے سولی کی حفاظت کے لیے 40 آدمی تعینات کیے تھے تاکہ وہ لاش وہی لٹکی رہے اور وہیں خراب ہو جائے، گل سڑ جائے، یا بعد میں یہ اپنا بدلہ لیتے رہے۔ بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد اور حضرت زبیر بن عوام کو مکے کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ حضرت خبیب کی لاش کو سولی سے اتاریں۔ آپ کو اس کی خبر ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے شاید علم دے دیا ہو۔ بہرحال ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو خبیب کو سولی سے اتارے گا تو اس کے لیے جنت ہوگی؟ حضرت زبیر بن عوام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اور میرا ساتھی مقداد بن اسود یہ کام کر لیں گے۔ جب یہ دونوں اس جگہ پہنچے جہاں حضرت خبیب کی لاش تھی تو انہوں نے وہاں 40 آدمیوں کو پایا، لیکن وہ سب کے سب مدہوش سوئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے خبیب کو اتار لیا، اور یہ حضرت خبیب کی شہادت کے 40 روز بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت زبیر نے خبیب کی لاش کو اپنے گھوڑے پر رکھ لیا اور وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کفار کو خبر ہوئی اور انہوں نے حضرت خبیب کو گم پایا تو انہوں نے قریش کو اس کی خبر دی، جس پر ان میں سے 70 سوار نکلے، مزید لوگ بھی شامل کیے تاکہ پیچھا کریں۔ پھر جب قریش کے افراد ان دونوں صحابہ کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر نے حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھا، اور حضرت زبیر نے اپنے سر سے اپنا عمامہ کھول دیا اور ان سے کہا، میں زبیر بن عوام ہوں اور یہ میرا ساتھی مقداد بن اسود ہے، ہم دونوں ایسے ببر شیر ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ اگر تم لوگ چاہو تو ہم تیروں سے تمہارا استقبال کریں، اور چاہو تو تم پر آ پڑیں، اور اگر تم لوگ چاہو تو یہیں سے لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر وہ مشرکین واپس چلے گئے، اور اس کے بعد جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ حضرت خبیب کی لاش غائب تھی، جیسے زمین انہیں نکل گئی، جس پر آپ کا نام ولی الارض مشہور ہو گیا، یعنی وہ شخص جس کو زمین نکل گئی ہو۔ لاش غائب ہونے کے متعلق اس طرح کی روایت ہیں جو عجیب لگتی ہیں، تاہم ایک روایت ہے جو آگے بیان کروں گا، وہ صحیح لگتی ہے کہ کس طرح لاش غائب ہوئی۔ بہرحال حضرت زبیر اور حضرت مقداد پر فرشتوں کا فخر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت مقداد مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تھے۔ جبرائیل نے آپ سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے ان 2 آدمیوں پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں حضرت خبیب کی نعش لانے کے لیے ایک اور پارٹی کی روانگی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ کو تنہا بطور جاسوس قریش کی طرف بھیجا۔ انہوں نے بیان کیا، میں حضرت خبیب کی صلیب کے پاس آیا، میں جاسوسوں سے ڈر رہا تھا، میں صلیب پر چڑھا، میں نے حضرت خبیب کی لاش کو کھولا تو وہ زمین پر آ گئی، میں کچھ دیر کنارہ کش رہا، میں نے اپنے پیچھے آواز سنی، میں نے دیکھا تو میں نے وہاں حضرت خبیب کی لاش کو نہ پایا، گویا کہ زمین نے انہیں نگل لیا، آج تک ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس میں بھی مبالغہ لگتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی روایات ہیں تاریخ میں لکھی ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عمر بن امیہ زمری کے ساتھ حضرت جبار بن صخر انصاری کو بھی بھیجا گیا تھا۔ حضرت خبیب کی لاش کی نگرانی کرنے والے قریشیوں نے جب ان دونوں کا پیچھا کیا تو حضرت جبار نے لاش کو ندی میں پھینک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خبیب کی لاش کو کافروں سے غائب کر دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کی مختلف روایات ہیں، یہ روایت ہے زیادہ صحیح لگتی ہے کہ جب پیچھے دوڑے تو انہوں نے یعنی حضرت جبار نے لاش کو دریا میں پھینک دیا،
اور دریا اس نعش کو بہا کر لے گیا. اور یہ ہوتا ہے کہ دریا تیز پانی جو ہے بہا کر لے جاتا ہے لاشوں کو. تو اس بارے میں مختلف روایات آتی ہیں. بہرحال ان کی لاش کافروں کے ہاتھ نہیں لگی اور یہی کہتے ہیں کہ زمین نکلی غائب ہو گئی. اسی نام سے یعنی بلی الارض کے نام سے پھر یہ مشہور ہو گئے تھے کہ ان کی نعش زمین میں غائب ہو گئی. وہ کفار تو جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہ سکے اور اس طرح نعش کو اللہ تعالیٰ نے بے حرمتی سے محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اپنے پیاروں کو حفاظت کرتا تھا. جہاں بہت سے ایسے مواقع جہاں نعشوں کو محفوظ رکھا. پچھلے دور میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، بھیڑوں اور شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے نعش کو محفوظ رکھا، بے حرمتی نہیں ہو سکی. بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے اور اللہ کی خاطر قربانیاں کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی قدر کرتا تھا اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کی نعشوں کو محفوظ رکھا. اس سریے کا ذکر ختم ہوا. یہاں دعا کی طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں. فلسطینیوں کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. اب تو انتہا ہو گئی ہے. رفح کے بارے میں پہلے تھا امریکہ کہتا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی، اور اب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں ختم ہوئی. ان کی پتہ نہیں معیار کیا ہے ریڈ لائن کا، کتنے لاکھ لوگوں کو مارنا ہے انہوں نے. پھر ان میں کوئی ہل جل پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے دنیا کو بھی نجات دے اور معصوم فلسطینیوں کو بھی نجات دے. اسی طرح سوڈان کے لوگوں کے لیے دعا کریں. وہاں تم خود اپنی قوم کے لوگوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں مسلمان کہلاتے ہوئے پھر ان پر عمل کرنے والے بھی ہوں. یمن کے اسیران کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے. پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کرے. وہاں بھی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور اب جب کہ عید قریب آ رہی ہے مزید سرگرم ہو جاتے ہیں مولوی ان دنوں میں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اسیران کی رہائی کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے. تو میں جمعہ کے بعد نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. پہلا جو جنازہ ایک ہے جو ہمارے مربی سلسلہ چودھری منیر احمد صاحب کا ہے، جو ڈائریکٹر MTA انٹرنیشنل ٹیلی پورٹ امریکہ تھے. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 73 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پڑنانا حضرت مولوی فضل الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آئی، جن کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 313 صحابہ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے. چودھری منیر صاحب نے 1978 میں جامعہ احمدیہ سے شاہد کا امتحان پاس کیا. پھر پاکستان میں مختلف جگہوں پر مربی کی حیثیت سے خدمت کی. پھر محتمت مجلس خلافت مرکزیہ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. 81 میں امریکہ بھجوائے گئے، 90 تک وہاں رہے. پھر اس کے بعد واپس آ گئے. پھر 94 میں دوبارہ امریکہ چلے گئے اور تعدم آخر امریکہ میں ہی رہے اور جماعت کی خدمت کرتے رہے. آپ نے MTA ٹیلی پورٹ امریکہ کے قیام میں نمایاں کردار ادا کیا. پہلے تو یہ صرف وہاں سے ٹرانسمٹ کرنے کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا. پھر اس میں وسعت پیدا کی گئی اور باقاعدہ نارتھ ساؤتھ امریکہ کے لیے ایک علیحدہ محکمہ شعبہ کھولا گیا اور ان کو ڈائریکٹر بنایا وہاں MTA کا میں نے. اور بڑی اہم محنت سے، بڑی جانفشانی سے اور بڑی ٹیکنیکل اسکل جو انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، لیکن خود
دنیاوی علم سے حاصل نہیں ہوئی ان کو، یعنی خاص طور پہ کوئی ڈگری لے کے نہیں پڑھی، لیکن خود شوق تھا اور یہ کام کرنے کا شوق تھا، اس لیے خود علم حاصل کیا اور اس ٹیلی پورٹ کو انہوں نے بڑے آسان رنگ میں چلایا اور ہر طرح سے اس کو ٹیکنیکلی بھی اعلیٰ معیار پہ پہنچایا۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے بچوں نے بتایا کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور مشکل وقت میں دعا کی طرف توجہ دلاتے تھے، یہی کہتے تھے کہ جو اسباب ہیں استعمال کرو اور پھر معاملہ ہمیشہ خدا تعالیٰ پر چھوڑو۔ مہمان نوازی کی صفت بہت نمایاں تھی، ہر وقت گھر مہمانوں کے لیے کھلا رہتا، ہمیشہ خلافت سے بھرپور تعلق کی تلقین کرتے، بچوں کو ایم ٹی کے لیے جو بھی صلاحیتیں استعمال کرتے، بلکہ ان کے بچے کہتے ہیں کہ اسپتال میں مختلف وقتوں میں بیمار رہے، کافی لمبا عرصہ یہ بیمار رہے ہیں، مختلف وقتوں میں ہسپتال بھی داخل ہوتے تو وہاں بھی ایم ٹی اے کے لیے کام کرتے رہتے تھے۔ غرض کے ایک واقعی زندگی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ مرزا مغفور احمد صاحب میر جماعت امریکہ لکھتے ہیں کہ بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ نہ صرف اپنے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے محنت اور توجہ سے کام کرتے تھے، بلکہ اپنا وقت اور علم جماعت کے دوسرے کاموں کو دینے میں بھی کبھی تعامل نہیں کرتے تھے۔ بعض جماعتی کاموں میں انہوں نے خاکسار کی بھی انتہائی خوشی اور توجہ سے مدد کی۔ اگر جماعتی مفاد کے لیے ان کے علم میں کوئی معلومات آتی تو وہ جماعتی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرتے اور اس طرح توجہ دلایا کرتے تھے۔ نظام جماعت کے ساتھ پورے تعاون اور اس کی اہمیت کا ان کے قول و فعل سے بخوبی پتہ چلتا تھا۔ خلافت کے جانثار، مطیع اور فرمانبردار تھے، خلیفہ وقت کے ارشادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ ان کو خلیفۃ المسیح کی خواہشات اور توقعات پر پوری تندہی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پایا۔ امیر جماعت برکینا فاسو جو ان کے عزیز بھی ہیں لکھتے ہیں کہ بچپن کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ چند ماہ کے تھے آپ شدید بیمار ہو گئے، آخری آثار نظر آنے لگے۔ مولانا غلام رسول صاحب راجے کی ان دنوں میں ان کے علاقے میں قیام پذیر تھے۔ ان کی والدہ ان کی بیماری میں گھبراہٹ میں مولوی صاحب کے پاس ان کو لے گئیں اور مولوی صاحب کی گود میں دیتے ہوئے کہا، مولوی صاحب یہ گیا، اور روتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے بچے کو اٹھایا اور فرمایا ٹھیک ہو جائے گا، اسے وقف کر دو۔ اس طرح وہ بچپن میں ہی وقف ہو گئے۔ وہاں ماں نے عہد کیا کہ وقف کر دوں گی۔ خود بھی یہ کہتے تھے مجھے میر صاحب نے تلقین کی تھی، کیونکہ میں پڑھائی وغیرہ میں اچھا نہیں تھا، کہ سورہ فاتحہ اسمبلی کے دوران پڑھا کرو، جو میں مستقل پڑھتا تھا۔ شمشاد ناصر صاحب کو بھی کہتے ہیں یہ تقریباً ہر نے یہی لکھا ہے خوبیاں ان کی کہ خلافت کے احکامات کی پوری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے، اکثر بیمار رہنے کے باوجود کسی کو کبھی نہیں بتایا اور نہ کبھی احساس ہونے دیا کہ کسی تکلیف میں ہے، بس اپنے کام سے کام رکھا ہمیشہ اور بڑی محنت سے اسی میں جتے رہے۔ ہر قسم کے معاملات پر بڑی دسترس تھی، گہرائی سے ہر چیز کا مطالعہ کرتے، علم اور بیان کی رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ بہترین منتظم بھی تھے اور ساتھیوں کے ساتھ بہت مشفقانہ سلوک کرتے تھے۔ مہمان نوازی بھی تھی ان میں، غیروں نے محسوس کیا، صرف بچوں نے نہیں لکھا۔ ہر ایک سے مسکرا کے ملنا ان کا شیوا تھا۔ طبیعت بڑی دھیمی تھی مگر ہمت سے کام لینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں عجیب صلاحیتیں رکھی تھیں، مربی تھے۔ اگر جب ان کو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارتھ اسٹیشن میں تقرری فرمائی تو اس ہر چیز کا گہرائی میں جا کر مطالعہ کیا اور اس کو پھر انتہائی کامیابی تک لے گئے۔ یہ جب نئی ڈش لگوانے کے لیے کارروائی شروع ہوئی تاکہ وہاں سے ٹرانسمٹ ہو سکے پروگرام سارے امریکہ میں، تو متعلقہ ادارہ جو تھا اسے اجازت لینی ہوتی تھی۔ وہاں سے انسپیکٹر آیا اور اس نے اجازت نہیں دی اور فارم پہ سائن نہیں کیے۔ بہرحال انہوں نے پھر مجھے لکھا، میں نے کہا آپ کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے دوبارہ ایک انسپیکٹر آیا
جو گھانا کا رہنے والا تھا، اس نے جب جماعت کا نام سنا تو کہنے لگا کہ میں بھی جماعت کے MGF اسکول میں پڑھا ہوا ہوں، اور پھر اس نے وہیں اس پہ سائن کر دی اور اجازت مل گئی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص تائید تھی، ان کی محنت اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کر دیا کام کو۔ لائق مشتاق صاحب مربی سورینام کہتے ہیں کہ انہوں نے جنوبی امریکہ کے ممالک کا دورہ کیا اور MTA کے بارے میں معلومات لیں، 3 دن سورینام میں قیام کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ خلیفہ وقت نے یہاں ایک مقصد کے لیے بھجوایا ہے، میں صرف یہی کام کروں گا، اس لیے کوئی سیر ویر کا پروگرام نہیں ہوگا۔ اور پورا وقت MTA کی نشریات کے ٹیسٹ، گھروں کا دورہ کر کے افراد جماعت کو MTA سے استفادہ کرنے اور نوجوانوں کو MTA کی نشریات کے دوران پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے طریقے سمجھانے پر صرف کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دفعہ بیان کیا انہوں نے کہ ایک مربی نے مجھ سے شکوہ کیا، کر دیتے ہیں بعض دفعہ مربیان بھی ایسے شکوے اب بھی کر دیتے ہیں، کہ ہمیں 7 سال جامعہ میں پڑھایا گیا، اب ہمیں دفتر میں بٹھا دیا گیا۔ تو میں نے اسے جواب دیا تھا، چودھری منیر صاحب نے انہیں جواب دیا کہ خلیفہ وقت بہتر جانتا ہے کہ کس سے کب کیا کام لینا ہے۔ بلغ اسلام ہوں، کہتے ہیں میں بھی بلغ اسلام ہوں، مگر گزشتہ 15 سال سے خلیفہ وقت کے حکم سے میں ٹیلی پورٹ کا کام کر رہا ہوں، اتھارٹی پلاس ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹیکنیکل کام بھی کرتا ہوں۔ اگر مجھے کہا جائے خلیفہ وقت کی طرف سے گلیوں میں جھاڑو پھیرو تو میں شرح صدر کے ساتھ ہی کام کروں گا، خود کو خاک روب پہ لاؤں گا۔ تو مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہمارے دفتروں میں کام کرنے والے بھی ایک وقت آئے گا جب ہمیں مربیان کو یہاں لگانا ہوگا، یہ نہیں کہ دوسرے کلیریکل اسٹاف لیا جائے۔ اس لیے یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے ہر مربی کو کہ اس سے کیا خدمت لی جا رہی ہے، کہیں بھی کوئی بھی خدمت لی جا سکتی ہے۔ جامعہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، ایک دینی علم ان کو حاصل ہو گیا، اس دینی علم کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ غالب خان انچارج ہیں MTA اسٹوڈیو امریکہ کے، کہتے ہیں ہر کام کو خود تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اس کا ریکارڈ رکھنا، سٹاف کے اوقات، سائٹ دیکھنا، عمارت کی صفائی کا بھی خود خیال رکھتے تھے، اور ہر وقت اسی بات میں تھے، توجہ رہتی تھی کس طرح اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے نظام کو۔ پھر اپنے ساتھیوں سے بھی نرم مزاجی سے پیش آتے، اعلیٰ منظم تھے لیکن مضبوط عزم و ہمت والے تھے۔ مرزا محمد افضل صاحب لکھتے ہیں کہ 56 سال سے واقفیت تھی ان سے، اکٹھے امریکہ آئے تھے، خلافت کے فدائی تھے، 1974 میں اسیری بھی کاٹی، اخلاص و وفا کوٹ کر بھرا ہوا تھا، عشق کے جذبے سے خدمت کرتے تھے، کام کا طریقہ بہت منظم ہوا کرتا تھا، کسی بھی خدمت سے انکار ان کی فطرت میں نہیں تھا، ہمیشہ خلافت کا سلطان نصیر ہی پایا ان کو۔ ظفر سرور صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ٹیلی پورٹ کا گاؤں ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا امریکہ سے، تو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کو انہوں نے درخواست کی کہ ایک انجینئر لیا جائے، اس کے لیے ٹیکنیکل کام ہے۔ تو خلیفۃ مسیح رابع نے ان کو فرمایا کہ آپ خود انجینئر بننے کی کوشش کریں۔ چنانچہ پھر انہوں نے خود ہی یہ کام سیکھا اور اس پر عبور حاصل کیا، اور بڑے اعتماد کے طریقے سے انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ 29 سال تک انہوں نے MTA کی خدمت کی، باوجود کہ اتنا عرصہ ان کو دل کی بیماری بھی رہی۔ اب یہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ میں ان کی وجہ سے ہی MTA پروگرام بڑے آرام سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب لاس اینجلس امریکہ لکھتے ہیں کہ 1993 میں لاس اینجلس میں ان کی تقرری ہوئی، ہمارے ساتھ مل کر چینوں میں زمین خریدی اور پھر فوراً مسجد کی تعمیر کی کوشش کی۔ مرحوم بہت نڈر اور بہادر اور متوکل اللہ انسان تھے۔ چینوں کے میئر کے پاس جماعت کے تعارف کے لیے اس کے دفتر گئے اور تعارف کروانے کے بعد چینوں میں مسجد کی تعمیر کا بتایا۔ میئر نے فوراً کہا کہ مسجد
بالکل نہیں بنے گی. بڑے غصے میں کہا اور یہ جملہ کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ سنتے ہی چودھری صاحب غیر معمولی جوش کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میر صاحب یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے اور بنے گی اور ضرور بنے گی. چنانچہ الحمدللہ وہاں مسجد تعمیر ہوئی اور پھر اسی میئر نے مسجد میں آ کر معافی مانگی اور پھر اس کے بعد کئی بار وہ مسجد میں آتا رہا. بڑے نڈر آدمی تھے. حماد صاحب مربی ہیں, ان کے رشتہ دار تھے منیر صاحب. کہتے ہیں مجھے شروع میں فیلڈ میں آیا ہوں تو مشکلات پیش آنی شروع ہوئیں. بڑے پیار سے میری باتیں سنی, مجھے سمجھایا, بڑی پرحکمت نصیحتیں کی اور اس طرح جو معاملات اور مشکلات تھے میرے خود بخود حل ہو گئے. بہت سارے معاملات میں ان سے میں نصیحت لیا کرتا تھا. منیر شمس صاحب ڈائریکٹر MTA کہتے ہیں کہ ٹیلی پورٹ کا سیٹ اپ انہوں نے بڑے آسان رنگ میں کیا. چودھری منیر صاحب خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ تھی کہ ہر کام میں مشورہ کے ساتھ ہمیشہ جماعت کا پیسہ بچانے کی کوشش کرتے تھے اور صرف وہی مشینری حاصل کرتے تھے جس کی حد ضرورت ہوتی تھی. آپ کے ہر قول و فعل میں خلافت کے ساتھ بے حد اخلاص اور وفا کا تعلق نمایاں ہوتا تھا اور یہی ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت کے ہر لفظ کی حرف بحرف اطاعت کی جائے. MTA ٹیلی پورٹ کے ڈائریکٹر تھے. لیکن کوئی نمائش اور نمود نما یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کیا اور میری وجہ سے کامیابی ہو رہی ہے. بڑی عاجزی سے کام کرنے والے تھے بلکہ دوسروں کو کریڈٹ دے دیتے تھے. میں نے دیکھا ہے بڑی وفا کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت نبھایا اور بے لوس ہو کر MTA کو امریکہ کے بر اعظم میں پہنچانے کی بھرپور انہوں نے کوشش کی. جو ایمانداری سمجھا اس کے بارے میں بڑے اچھے مشورے دیے. مجھے بھی لکھتے رہتے تھے. آگے آ کے اپنی اہمیت بتانے کا شوق نہیں تھا, بس ایک لگن تھی کہ جو کام خلیفہ وقت کی طرف سے مجھے سپورٹ کیا گیا ہے اسے میں آسن رنگ میں پورا کرنے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے, درجات بلند فرمائے. دوسرا ذکر ہے قرم عبد الرحمان کٹھی صاحب اللہ نور کے ڈالا. یہ بھی گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. 16 سال کی عمر میں اپنے ماموں مولانا محمد الوی صاحب کے ذریعے بیعت کی توفیق پائی. 100 صلوات کے پابند, جماعت کے سب بہت اخلاص کا تعلق رکھنے والے, سادہ طبیعت کے مالک, عاجز اور نیک انسان تھے. یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی دینی پہلو ضرور شامل رکھتے. ان کے بیٹے لکھتے ہیں انہوں نے ہماری تربیت میں دینی پہلو کو مقدم کیا. چنانچہ صبح سویرے اسکول جانے سے پہلے 1-2 گھنٹے کے لیے دینی مدرسے میں بھیجتے اور رات کو سونے سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت بڑی باقاعدگی سے کرواتے تھے. یہ علیہ 3 سال پہلے وفات پا گئی تھیں. عثمان خان میں 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے شامل ہیں. ایک بیٹے شمس الدین مالا باری صاحب مبلغ انچارج کے وزیر کے طور پر خدمت توفیق پا رہے ہیں جو جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے, مرحوم کے درجات بلند فرمائے, مغفرت رحم کا سلوک فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.